لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تبلیغ ہے یہ حسن لغیرہ ہی ہے، اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اسلام پھیلے. اگر کسی کی تبلیغ سے اسلام پھیلنے کے بجائے کم ہو رہا ہے تو وہاں تبلیغ حرام. آپ کو پتہ ہے ایک خاتون دوپٹے کے بغیر آئی اور عجیب سا لباس ہے، آپ نے منہ پہ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تبلیغ شروع کر دی. آپ نے کہا یہ کیا تم نے جناب یہ حلیہ منایا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے اس ایٹیٹیوڈ سے یہ دین کے قریب نہیں آئے گی بلکہ دین سے دور ہو جائے گی. تو ایسے موقع پہ تبلیغ کیا ہو گئی؟ ناجائز ہو گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، برائی دیکھو ہاتھ سے تبدیل کرو. اگر ہاتھ سے تبدیل کی طاقت نہیں ہے، طاقت نہ ہونے کا مطلب طاقت نہ ہونا بھی ہے، اور یہ مطلب بھی اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ نکلیں گے، نقصان ہوگا. تو فبلسانہ ہی، زبان سے. یہ بھی نہیں ہے بس دل میں نیت کر لو اللہ موقع ملا تو اس کو سمجھاؤں گا میں. یہ اصول عام سوسائٹی میں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اپنے بچوں کے بارے میں سمجھ میں آ جاتا ہے. ماں باپ کو الٹے الٹے کام بچے کر رہے ہوتے ہیں، ابا سے بولو بھائی میں اس کو ڈانٹوں گا، بھاگ جائے گا گھر سے. کتنے کیس ایسے ہوئے ہیں باپ نے بچے کو مارا پیٹا، بچہ گھر سے بھاگ گیا، باپ پکڑ کے لایا، اس کے بعد ڈانٹنا مارنا چھوڑ دیا. بھائی ایسے ہی چلنے دو، کیونکہ اگر بھاگ گیا تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائے گا. تو اس میں طریقہ کیا ہوگا؟ تبلیغ کا وہ طریقہ بھی منسوس نہیں ہے، جو سوٹیبل طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا. ڈانٹنے سے کام چلتا ہے تو ڈانٹا جائے گا، مارنے سے کام چلتا ہے تو مارا جائے گا، محبت سے کام چلتا ہے تو محبت کی جائے گی. اور اگر آپ کو ڈر یہ کہ کسی بھی طریقے سے کام نہیں چلے گا، بعض موقع ایسے ہوتے ہیں محبت سے سمجھانے میں بھی الٹا رپلائی آتا ہے. ایک آدمی غصے میں بنا ٹھنا بیٹھا ہوا ہے اور کر رہے ہیں، آپ جا کے اس کو نماز روزی محبت سے بھی تبلیغ کرو گے نا، وہ ہو سکتا ہے چماٹ لگا دے آپ کے کھینچ کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کو غصہ آئے گا. تو یہ بے موقع ہے، اس لیے تبلیغ مقصود نہیں ہے، حسن لغیرہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ دیں، فرض ہے. دین کی دعوت دنیا میں پھیلانا کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن طریقہ سوٹیبل اختیار کیا جائے گا، کوئی خاص طریقہ اس میں منسوس نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زمانے کو دیکھ کے جو طریقہ سوٹیبل لگا. دیکھو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا نا اپنے زمانے میں کہ جو تبلیغ کے روایتی طریقے ان سے فائدہ کم ہو رہا ہے، بعض چیزوں میں نقصان بھی ہو رہا ہے. انہیں تبلیغی جماعت تبلیغ کی تشکیل کرنا شروع کر دی. بھائی محبت سے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، مسجدوں میں لاؤ. آج اس کی خیر و برکتیں ہمیں پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں. اگر وہ اسی طریقے کو پکڑ کے بیٹھ جاتے جو ایک روایتی چلا آ رہا تھا تو یہ خیر تھوڑی ہوتی. اسی طرح جہاد بھی کیا ہے؟ حسن لغیرہ. جہاں جہاد کا فائدہ ہوگا جہاد کیا جائے گا، جہاں فائدے کے بجائے نقصان ہو نہیں کیا جائے گا. ہمیں نبی سے جہاد کرنا بھی ملتا ہے اور جہاد کو ڈیلے کرنا بھی ملتا ہے. صلح حدیبیہ بھی ملتی ہے جس میں آپ نے لڑائی کو ٹالا ہے، اور فتح مکہ بھی ملتا ہے جس میں خود آپ نے حملہ کیا، اور غزوہ احد بھی ملتی ہے جس میں صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے غزوہ احزاب میں. تو جہاں صرف ڈیفنس کرنا ہے، آپ سمجھتے ہو صرف ڈیفنس سے کام چلے گا، وہاں ڈیفنس کیا جائے گا. جہاں بڑھ کے حملہ کرنا ہے وہاں بڑھ کے حملہ کیا جائے گا. جہاں دونوں سے نقصان ہو وہاں دونوں ہی نہیں کرنے، کیونکہ مقصد نہیں ہے جہاد. مقصد کیا ہے؟ دین کا غلبہ. تو وہ جو سوٹیبل طریقہ، جہاد کا انکار نہیں کرنا ہے. کہیں بعض فلاسفر ایسے ہیں جو ایکچولی کر کے جہادی قانون بیڑا غرق کر دیا. تو جہاد کا انکار تو کفر ہے. یہ کہ سوٹیبل جگہ، سوٹیبل ٹائم، یہ ساری چیزوں پہ غور کر کے. یہ کچھ لوگ جہاد کے بالکل ہی منکر ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ ہر جگہ بم پھاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ یہ دونوں غلط ہیں. وہ دیکھتے ہی نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ کہہ رہے ہیں نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے جہاد کا، ہر جگہ ہی بم پھاڑ رہے ہو، کہہ رہے ہیں بھائی نتیجہ کیا یہ اللہ نکالے گا، ہم اعمال کے مکلف ہیں. نا 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 نا، کچھ اعمال ایسے ہیں اس میں ہم نتیجے کے بھی مکلف ہیں. دیکھو ایک آدمی سردیوں میں برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. سردیوں میں کیا کر رہا ہے؟ برف کی دکان. بے روزگار آدمی، کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، برف کی دکان کھول کے بیٹھ گیا. اس سے کوئی کہہ رہا ہے بے کم بخت تو کوئلے کی دکان کھول کے بیٹھتا نا، انگاروں کی تو چل جاتی سردیوں میں، برف کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. وہ جواب میں کہے ہم اسباب کے مکلف ہیں، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اس کو بولا جائے گا بھائی کاروبار خود مقصد نہیں ہوتا، کاروبار سے مقصد پیسہ ہوتا ہے. تو وہ کام کرو جس میں پیسے کی امید تو ہو. گولا گنڈا بیچ لیتا شاید چل جاتا، ٹھیک ہے نا.
تھوڑا بہت. کچھ بیوقوف ایسے ہوتے ہیں جو سخت سردی میں بھی گولے گنڈے کھا رہے ہوتے ہیں. آئس کریم چل جاتی, برف کون خریدتا ہے یار, یا خریدیں گے بہت تھوڑے لوگ, تیرا خرچہ زیادہ ہوگا اور انکم کم ہوگی. تو ایسا ہی جہاد ہے, ایسا ہی تبلیغ ہے, اس میں مقصد کہ کوئی اس کا پازیٹو ریزلٹ نکلے. تو اب علماء اگر مندر میں جائیں تبلیغ کی نیت سے تو یہ جائز ہے, کیونکہ مندر میں جانا حرام لعینہ ہی نہیں ہے, حرام لغیرہ ہی ہے, کسی اور وجہ سے ناجائز ہے کہ آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہو, آپ ان کی عبادت میں شریک ہو رہے ہو, آپ کے عمل کو دیکھ کے لوگ کیا کریں گے, شرک پھیلے گا. اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک پیغام جائے گا امن کا کہ بھائی جیسے تمہارے ہاں ہندو محفوظ ہیں, ہمارے ہاں انڈیا میں بھی مسلمانوں کو محفوظ ہونا چاہیے, تو یہ کام جو کبھی لغیرہ ہی تھا اس نیت سے حسن لغیرہ ہی بن جائے گا. تو حسن لعینہ ہی, حسن لغیرہ ہی اور قبیح لغیرہ ہی. ایک کام ہوتا ہے حسن لعینہ ہی, وہ حسن ہی رہے گا, اچھی نیت سے یا بری نیت سے وہ خراب نہیں ہو جائے گا. ایک کام ہوتا ہے قبیح لعینہ ہی, جیسے شراب پینا یہ قبیح لعینہ ہے, یہ اچھی نیت سے حلال نہیں ہو جائے گا. کسی کا حرام پیسہ آپ نہیں کھا سکتے, یہ پابندی ہے, اللیگل ہے. آپ کو یقین ہو کہ میرے حرام کھانے سے کروڑوں لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے, بھائی ہو سکتا ہے وہ اسلام میں داخل ہو لیکن آپ جہنم میں جاؤ گے. آپ کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں. اس لیے کہ وہ شراب پینا قبیح لعینہ ہے, وہ حلال نہیں ہو سکتا. زنا کیا ہے؟ قبیح لعینہ, وہ حلال نہیں ہو سکتا. کیسی اچھی نیت ہو, زنا زنا ہی رہے گا, وہ حلال نہیں ہو سکتا. ہاں مندر میں جانا, قبر میں جانا, کسی کی قبر پہ زیارت کے لیے جانا, یا اس طرح کے اور بہت سا بے پردہ عورتوں میں جا کے بیان کرنا, اس میں دیکھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے. نیت سے برا عمل اچھا ہو سکتا ہے اور اچھا عمل برا ہو سکتا ہے. آپ کی نیت مکس گیدرنگ میں جانے سے ہے ناجائز عمل نا, مکس گیدرنگ میں جہاں مرد اور عورتوں کا اختلاط ہو اور کوئی آپ کی کوئی مجبوری بھی نہیں ہے, ضرورت بھی نہیں ہے, آپ ویسے ہی جا رہے ہیں انجوائے کرنے کے لیے, تو یہ ناجائز عمل ہے بھائی. اور اگر آپ کی نیت کیا ہے, وہاں جا کے کوئی بات کرو گے, دین کی دعوت دو گے, تو یہ جائز عمل ہو جائے گا. تو اس کا مدار ہے نیت پر. تو یہ اصول یاد رکھیں, قبیح حسن لعینہ ہی ہمیشہ اچھے رہیں گے, قبیح لغیرہ ہی ہمیشہ حرام رہیں گے, وہ کسی نیت سے بھی جائز نہیں ہو جائیں گے. یہ اسلام کی بنائی ہوئی لمٹ ہے, لمٹ ہے, اس کو کراس نہیں کر سکتے آپ. لوگ مبلغین بعض کراس کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن میں دعوت ہے, تبلیغ ہے, اس میں بھائی بہت لچک رکھی ہے. اگر کوئی ایئر ہوسٹس آپ کے ساتھ آ کے کسی مبلغ کے ساتھ سیلفی لیتی ہے, آپ بند کمرے میں سیلفی نہیں لے رہے, نہ اس سے ملاقات کر رہے ہیں, تو آپ کی اور بچ بھی نہیں سکتے آپ. اور آپ کی نیت یہ ہے کہ بھائی یہ دین کے قریب آئیں یہ لوگ, تو اس میں رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے. آپ کی رائے یہ ہوگی اس سے دین کے قریب نہیں آئیں گے, لیکن ہو سکتا ہے کسی کی رائے ہو کہ آ جائیں گے دین کے قریب. تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے. ہاں آپ سیلفی اس لیے لے رہے ہیں تعلقات ہو جائیں آپ کے, یا لڑکوں کو دکھائیں یہ دیکھو, اور سیلفی آپ لے بھی نہیں رہے ہوتے, وہ لے رہی ہوتی ہے سیلفی, ہم تھوڑی لے رہے ہوتے ہیں سیلفی, تو آپ لے رہے ہیں دیکھو میری یہ سوچ, یہ ناجائز ہے بھائی. اور ایک آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو میرے ولاگ میں اگر کہیں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ میں نہیں بنا رہا ولاگ, لوگ دوسروں کی برائیاں بھی میرے کندھوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارے آفیشیل چینل پہ کوئی ایسی لڑکی وڑکی گئی ہے تو پھر میں ایڈمن کی اور جو ایڈیٹر ہے اس کی کھچائی کرتا ہوں, وہ کمپلین ڈائریکٹ مجھے کیا کرو, میں اس کو جانے نہیں دیتا. جو ایڈیٹر ہے نا بعض دفعہ وہ اس غفلت سے کام لے کے چلا دیتا ہے. ابھی ایسے ہی کوئی کمپلین آئی, میں نے فوراً ہٹوائی ہوئی ہے, کیونکہ ولاگنگ میں اس طرح بے پردہ لڑکیاں دکھانا ہم اس کو جائز عمل نہیں سمجھتے. گوگل ایڈ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا, ولاگ تو ہمارے اختیار میں ہے, اس میں کوئی بیوی کو لا رہا ہے, بہن کو لا رہا ہے, لڑکیوں کو لا رہا ہے, وہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ تو جیسے ان کے لیے ناجائز ہے, مولوی کے لیے بھی ناجائز ہے وہ. تو اگر میرے ولاگ میں کسی میں لڑکی آ رہی ہے تو یا تو مجھے علم نہیں ہے یا وہ میں نے نہیں بنایا. ابھی جیسے وینکوور میں کشتی میں بیٹھ رہا ہوں, تو کوئی خاتون جو ہے نا لڑکی, انگریز لڑکی, وہ کشتی کو پیچھے سے دھکا دے رہی ہے, تو لوگوں نے کمنٹس آئے مفتی صاحب کی 5ویں, اور کوئی کہہ رہا ہے 6ٹھی, کوئی پتہ نہیں کیا کیا تماشے بنائے ہوئے لوگوں نے, اور کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اتنے ماڈرن ہو گئے. بھائی وہ میں نے نہیں بنائی ویڈیو, وہ کسی نے پیچھے سے کیمرے سے بنائی ہے. میں کبھی بھی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنانے دیتا. ہاں اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ مفتی صاحب ایسی جگہ گئے کیوں جہاں لڑکی ہے, تو کوئی ایسی جگہ بتا دو امریکہ, کینیڈا یا پاکستان میں جو تفریحی مقام ہو جہاں سارے چھانٹ کے داڑھی والے مولانا رکھے ہوئے ہوں. آپ نے ایسی جگہ مارکیٹ میں ہے نہیں, تو وہ تو جائیں گے. آپ بازار شاپنگ کے لیے جاتے ہو, وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں. جہاز میں جاتے ہو, ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہو. ہوٹل پہ جاؤ گے,
وہاں آپ کو ایئر ہوسٹس ملیں گی. اب تو مارکیٹوں میں جاؤ گے, ریسیپشن پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو ایک حل یہ ہے کہ جنگل میں نکل جاؤ, دوسرا حل یہ ہے کہ اب گزارا کرو, آپ اپنی نظر کی حفاظت کرو بھائی, ان سے فری نہ ہو آپ. اپنے وہاں لڑکیاں دیکھنے تھوڑی گئے ہم کینیڈا میں, اور وہاں جو لانچ میں ہم بیٹھے تھے مدرسے کے سارے مولویوں کے ساتھ تھے ہم, تو سارے مولویوں کے جھمیلے میں گئے ہیں, ایک آدھ لڑکی آ گئی اور میرے مشورے کے بغیر آئی ہے, تو یہ طنز اور طعنہ مجھ پہ نہیں بنتا. وہ وہیں پہ جاب کرتی ہے, وہ وہیں پہ, تو میرے کہنے سے تھوڑی کر رہی ہے وہاں پہ جاب وہ, کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ اتنا بڑا ایشو بنایا ہے. بیان تھا میرا ایک دو جگہوں پر, انہوں نے پابندی لگا دی کہ یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے, یار یہ دیکھو یہ مولوی کیا کر رہا ہے. تو پابندی لگا دیں, ہم تو تبلیغ کے تو بہت سارے راستے ہیں, سال کے لیے نکل جائیں گے, اچھا ہے جماعت میں, اور کیا ہے. تبلیغ والے کسی بھی پابندی نہیں لگاتے, تو اس بہانے موقع مل جائے گا. لیکن یہ بدگمانی جو پھیلائی جاتی ہے نا, یہ غلط ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.